اس سے پہلے 7واں 8واں 9واں پارہ ان کے مشکل الفاظ آپ کو میں بتا چکا ہوں، آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، تجوید کے ساتھ آپ کو سکھا چکا ہوں۔ آج جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ چھٹے پارے کے جو مشکل الفاظ ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، تجوید کے ساتھ سیکھیں گے۔ آپ نے لفظ بلفظ آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے یہ پہلا جو لفظ ہے اس کی طرف دیکھتے ہیں، جہاں پہ میں نے ایرو رکھا ہوا ہے، لفظ ہے غیر محلی۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہ تو میں نے ویسے وقف کیا ہے، لام مشدد ہے، یعنی لام کے اوپر شد ہے، لام کے آگے یا ہے، لیکن زیر جو ہے وہ لام کی ہے۔ اب ملاتے ہوئے یا کو ملائیں گے، پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، الف لام تو گر جائے گا۔ یہاں پہ اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہاں کیسے پڑھا جائے گا۔ دیکھیں، جب ملا کے پڑھا جائے گا تو لام کے نیچے زیر ہے، لام کو صاد کے ساتھ ڈائریکٹ ملائیں گے۔ لام کے آگے جو یا ہے، الف لام ہے، اس کو ہم چھوڑ دیں گے، اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جیسے میں نے ابھی یہاں پہ وقف کیا، کسی پرابلم کی وجہ سے یا سانس چھوٹا ہونے کی وجہ سے آپ کو لگے کہ میرا سانس چھوٹا ہے، میں آگے نہیں پڑھ سکتا، یہاں پہ آپ وقف کریں گے، تب وقف کی صورت میں یہ یا پڑھا جائے گا۔ اگر وقف نہیں کرتے تو پھر یا کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیسے؟ محل الصیدی۔ اب یہاں پر وقف کریں تب بھی پیچھے سے آپ کو پڑھنا پڑے گا، کیونکہ یہاں پہ وقف کی کوئی علامت نہیں ہے۔ وقف کا وہاں کیا جاتا ہے جہاں پر وقف کی علامت ہو۔ اگر وقف کی علامت نہ ہو، وہاں پہ کسی مجبوری کی وجہ سے روکا جائے تو پیچھے سے پڑھنا پڑتا ہے، ایک لفظ یا اسی لفظ سے یا ایک دو لفظ پیچھے سے پڑھنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، تو اس کے ہجے کر لیتے ہیں۔ میم پیش مو، ہا، یہ ہا جو ہے وہ باریک ہے، اس کا تعلق اس حلق کی طرف ہے جو حلق منہ کی طرف ہے، اس لیے اس کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ ہا، لام زیر، حل، حل۔ یہ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، مشدد حرف کے جو ہجے کیے جاتے ہیں، اگر یہاں پہ لام پہ جزم ہوتا تو پھر ہم اس کو صرف اتنا پڑھ لیتے، ہا لام زیر حل، تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اب یہاں پر کیونکہ لام کے اوپر شد ہے تو جب ہجے کریں گے تو لام کو تھوڑا سا زور دے کے پڑھیں گے تاکہ شد کی جو ہاف حالت ہے وہ ہجوں میں پڑھی جائے۔ کیسے؟ ہا لام زیر حل، حل۔ اوکے، اب لام صاد زیر لس، محلس، صاد یا زبر سوئی، محلس سوئی، دال زیر دی، محلس سوئیدی۔ یہ مشکل لفظ تھا، اب ہم اس کو یہاں سے پڑھ لیتے ہیں۔ الا ما یتلا علیکم غیر، را کے اوپر زبر را پر پڑھا جائے گا، محل الصید وانتم حرم۔ ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح کا اگلی آیت کے اندر یہ دیکھیں، یہ والا یہ مشکل الفاظ ہے جہاں پر اکثر لوگ، زیادہ تر لوگ ناظرہ والے پریشان ہوتے ہیں کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا جی، دیکھیں یہاں سے آیت شروع ہو رہی ہے، یہ سورۃ المائدہ ہے، پہلے میں آپ کو بتا دوں۔ اب یہاں پر یہ والی جو آیت ہے اس کے اندر کچھ الفاظ ایسے ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وَلَلْهَدِيَ وَلَلْقَلَائِدَ، یہ میں آپ کو صرف سمجھا رہا ہوں، یہاں وقف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے سمجھانے کی صورت میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آگے جو لفظ آ رہا ہے یہ لفظ مشکل ہے۔ اب یہ دیکھیں، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کے اوپر مد ہے، پھر آگے میم ہے، میم کے اوپر شد ہے، اس کے بعد یا ہے۔ اس الفاظ کو کیسے پڑھا جائے گا؟ پہلے اس کے ہجے کر لیتے ہیں۔ واو زبر وا، لام الف زبر لا، حمزہ کے اوپر کیونکہ مد ہے، یہ جو باریک لکیر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ مد منفصل ہے۔ مد منفصل کی تعریف آپ کو پہلے شاید میں بتا چکا ہوں، لیکن پھر بتا دیتا ہوں۔ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو مد منفصل ہوتی ہے۔ منفصل کا مطلب ہوتا ہے جدا جدا، تو دوسرے کلمہ میں یعنی دوسرے لفظ میں، کلمہ کہتے ہیں لفظ کو، دوسرے لفظ میں حمزہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مد منفصل۔
لیکن آپ اتنا یاد رکھیں، آپ کے لیے آسان یہ بتاؤں کہ یہ جو الف آ رہا ہے اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے، الف کی شکل میں ہو تو وہ مد منفصل ہوتی ہے اور اس کی لکیر جو ہے یہ باریک ہو، اور اگر لکیر موٹی ہو اور حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو، یعنی اسی لفظ کے اندر ہو اور اس میں ہو عین کی شکل میں آگے حمزہ ہو، تو پھر مد متصل ہوتی ہے، اس کی مقدار جو ہے وہ 5 الف کے برابر ہے۔ مد منفصل کی مقدار 2 سے 2.5 الف کے برابر کھینچا جاتا ہے اس کو، اوکے۔ اچھا جی، اب ہم اس کے ہجے کرتے ہیں۔ والا، آگے ہے حمزہ میم کھڑا زبر، آم، میم یادر می۔ اکثر لوگ یہاں پہ مد کا بھی نام لیتے ہیں ہجے کرتے ہوئے، میں آپ کو بتا چکا ہوں میں اس لیے نہیں لیتا کہ پڑھنے والے کے لیے دشواری نہ ہو، پریشانی نہ ہو کہ اتنے نام کیسے لیے جائیں، اس لیے ان کو بعد میں سمجھا دیتا ہوں۔ تو یہاں پر آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہاں مد لازم ہے، اس کی 5 سے 6 الف کے برابر مد کی جاتی ہے، کھینچا جائے مقدار ہے اس کی۔ تو یہاں پر اس کو یہ جو آپ کو اوپر حمزہ کے اوپر مد نظر آ رہی ہے، یہ کیا ہے؟ مد لازم ہے، تو اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ آم، میم یازر می، آمی، نون زبر نا، مینا، اوکے۔ اب یہاں پر میم کے اوپر کیونکہ شد ہے اس لیے یہاں پر غنہ بھی کیا جائے گا 1 الف کی مقدار، اور اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اب یہاں سے ہم پڑھ لیتے ہیں، وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمین، میم کے اوپر غنہ کیا ہے، وَلَا آمین البیت الحرام۔ یہاں پہ ہم سٹاپ کر رہے ہیں، امید ہے کہ یہ لفظ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اسی طریقے سے یہاں پر دیکھیں، ان تعتدوا، یہ آگے وقف لازم ہے۔ وقف لازم کا مطلب ہوتا ہے جہاں پہ یہ چھوٹی میم آ جائے وہاں پہ رائٹ سائڈ پہ یا لیفٹ سائڈ پہ، یعنی سیدھی سائڈ پہ یا الٹی سائڈ پہ وہاں پہ لکھا ہوتا ہے وقف لازم۔ یہاں پہ بھی لکھا ہوگا، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ وقف لازم۔ تو اس کا مطلب یہاں پہ آپ نے رکنا ہے، وقف لازم کا مطلب ہوتا ہے وہاں پہ لازمی رکنا ہے آپ نے۔ یہاں پر ان تعتدوا جب رکیں گے تو واو مدہ ہے، 1 الف کی مقدار، اس کو لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ اور آگے وتعاونوا، واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، تا بریک ہے، اس کو بریک پڑھا جائے گا۔ اس کا مخرج ہے زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے تو تا پڑھا جاتا ہے، تا۔ عین کے آگے الف ہے، عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، ونو علی البر، اوکے۔ ان تعتدوا وتعاونوا علی البر، اس کے بعد جو لفظ آ رہا ہے یہ واو اس کے ساتھ مل رہا ہے، یہ دیکھیں یہ لفظ ہے۔ یہاں پر اکثر لوگ وقف کرتے ہوئے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیسے پڑھیں گے۔ دیکھیں جب وقف کریں گے تب بھی یہ کھڑا زبر اس کے اوپر پڑھا جائے گا، یا کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ وقف نہیں کرتے ملا کے پڑھتے ہیں تب بھی یہ کھڑا زبر پڑھا جائے گا، یا کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیسے؟ واو آپ کو میں نے بتایا تھا دوسری لائن پہ تھا، تو اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، وَاتَّقْوَا وَلَا تَعَاوَنُوا، اوکے۔ سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا، قلقلہ بھی ہو رہا ہے کیونکہ حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، تو اس کو تقوا والا، ٹھیک ہے، علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اب اس کے بعد نیکسٹ لفظ پہ چلتے ہیں، یعنی بعد والے لفظ پہ چلتے ہیں۔ اس لفظ میں آپ کو میں ایک ایسی چیز بتا رہا ہوں کہ وہ آپ جب سنیں گے پڑھیں گے تو
تو آپ کو پتہ چل جائے گا شاید ہم نے یہ پہلی دفعہ پڑھی ہے. توجہ سے سنیے اس لفظ کو. یہ چھٹے پارے کے اندر چوتھا لفظ آپ کو سمجھانا جا رہا ہوں. یہ چوتھا پارٹ سمجھنے یا چوتھا حصہ سمجھنے. اچھا جی، یہ دو لفظ بہت مشکل ہیں. یہاں پہ اکثر لوگ جو ہے وہ غلطی کرتے ہیں. کیسے پڑھنا ہے ان کو؟ توجہ سے سنیے گا. ان کے پہلے ہجے کر لیتے ہیں. حمزہ با زبر اب. با کیونکہ ساکن ہے، حروف قلقلہ جب ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ ہوتا ہے. حمزہ با زبر اب. نون. اب نون کے اوپر کھڑا زبر بھی ہے، اس کے اوپر مد بھی ہے. یہ مد کون سی ہے جب ہجے کریں آپ کو بتا دوں گا. اور آگے یہاں پہ حمزہ پڑھنا ہے، الف پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ توجہ سے سنیں. آگے یہ لفظ بھی مشکل ہے جی. یہ مد جو ہے یہ مد متصل ہے. اس کی مقدار 5 الف کے برابر اس کو آپ جو ہے وہ لمبا کر سکتے ہیں. اب یہاں پر جب ہجے کریں گے، نون کے اوپر کھڑا زبر ہے، نون کھڑا زبر نا. یہاں پہ مد بھی ہے. آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اکثر لوگ مد کا بھی نام لیتے ہیں، لیکن میں یہاں پہ نام نہیں لے رہا تاکہ پڑھنے والے کے لیے مشکل پیش نہ آئے. آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں کہ یہ کوئی بھی ہو، کسی کو بھی پڑھاتا ہوں سمجھا دیتا ہوں ساتھ کہ یہ یہاں پہ مد کی جائے گی، اس کو لمبا کیا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ مد متصل ہے. آگے آپ دیکھ رہے ہوں گے. نون کھڑا زبر نا. حمزہ لام پیش ال. اب یہاں پر کیونکہ ہم ملا رہے ہیں تو بیچ میں دونوں الف اور لام گر جائیں گے. حمزہ کو ڈائریکٹ جو ہے وہ لام کے ساتھ ملایا جائے گا. اور واؤ کے اوپر حمزہ ہے تو واؤ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر حمزہ ہے تو حمزے کا ہی ساؤنڈ آئے گا، حمزہ کی آواز میں ہی اس کو پڑھیں گے. اب نا. حمزہ لام پیش ال. لام کھڑا زبر لا. اللہ. اللہ کے لام سے پہلے زبر ہو یا اللہ کے لام سے پہلے پیش ہو تو اللہ کا لام پر پڑھا جاتا ہے، یعنی فل ماؤتھ موٹا پڑھا جاتا ہے. تو یہاں پر اس کو فل ماؤتھ پڑھیں گے. بلکہ پیش ہے اللہ. ابنا اللہ. اسی طریقے سے آگے والا جو لفظ ہے اس کے بھی ہجے کر لیتے ہیں. واو زبر وا. حمزہ زبر آ. ہا بازر حب. ہا بریک ہے. اس کو بریک پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ جس حلق سے ادا ہوتی ہے وہ حلق کا تعلق منہ کی طرف ہے، اس لیے اس کو بریک پڑھا جائے گا. ہا. اب ہا کے بعد با ہے. با کے اوپر شد ہے. جب ہجے کریں گے تو با کے اوپر زور دے کے پڑھیں گے تاکہ اس کی شد کی ہا فالت جو ہے وہ ہجو میں پڑی جائے. ہا با زیر. حب. با الف زبر با. حبا. حمزہ پیش او. یہاں پر بھی نیچے واو ہے لیکن اوپر حمزہ ہے تو حمزے کی ہی آواز آئے گی. یہاں مد متصل ہے، اس کو 5 الف کے برابر لمبا کرنا ہے، کھینچنا ہے. اور ہا الٹا پیش ہو. یہ تو ہم نے ہجے کیے ہیں. کیسے؟ وَأَحِبَّاؤُهُ. اب جب ہم یہاں پہ وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں ہا کے اوپر جو الٹا پیش ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا. ہا کو ساکن کر دیں گے. یہاں پہ مد متصل ہے، اس کو 5 الف کے برابر لمبا کریں گے. اب اس کو ساؤنڈ میں پڑھ کے دیکھتے ہیں، وقف کرتے ہیں کیسے پڑھیں گے. وَأَحِبَّاؤُهُ. ہا کو ساکن کر دیا، لیکن جب وقف کریں گے تو ہا کا ساؤنڈ آنا لازمی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ساکن کر دیا، آواز بھی آنی چاہیے اس کی. اوکے. اب اسی پیج کے اوپر یہاں پر دیکھیں، یہ بھی مشکل لفظ ہے. را کے اوپر 2 پیش ہیں، ادغام ہو رہا ہے. را کو میم سے ملائیں گے، پھر میم کو میم سے ملائیں گے. تو اس کے ہجے کر لیتے ہیں. با زبر با. شین زبر شا. بادشاہ. را میم 2 پیش روم. میم میم زیر میم. بشرم. میم میم نون زبر من. بشرم میم من خلق. آگے ہے
میم کے بعد یا آ رہا ہے، نون آ رہا ہے، لیکن ہم میم کو نون سے نہیں ملائیں گے یہاں پہ، کیونکہ ادغام یار ملون ہو رہا ہے، نون ساکن کا ادغام ہو رہا ہے، ایک الف کی مقدار غنہ کیا جائے گا، آگے مد متصل ہے 5 الف کے برابر، اس کو لمبا بھی کیا جائے گا. تو کیسے پڑھیں گے؟ اسی طریقے کا ورڈ یہاں پہ بھی آ رہا ہے لفظ، یہاں پہ بھی ادغام یار ملون ہو رہا ہے، لیکن یہاں پہ آخر میں کیا کیسے وقف کریں گے وہ آپ کو بتاتا ہوں میں، یہ سین مس نہ کیجیے گا. اچھا جی، یغفر لمن یشاء ویعذب. اب یہاں پر ہم نے وقف کرنا ہے، تو وقف کرتے ہوئے حمزہ کو ساکن کرنا ہے. حمزہ کو ساکن کرتے ہوئے حمزہ کی آواز بھی آنی چاہیے. کیسے؟ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. یہ جو لاسٹ پہ کی آواز آ رہی ہے یہی حمزہ ہے. حمزہ ساکن ہمیشہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. اگر آپ نے اس کو پڑھا مَن يَشَاء تو اس کا مطلب یہ حمزہ ادا ہی نہیں ہوا، حمزہ آپ نے چھوڑ دیا ہے. لیکن آپ نے حمزہ کو نہیں چھوڑنا، وقف کرتے ہوئے حمزہ کی آواز آنی چاہیے. مَن یشاء. اب دیکھیں اس میں اور اس میں کتنا فرق ہے. حمزہ کو آپ نے پڑھنا ہے، حمزہ کا ساؤنڈ ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے.